بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما علمہ فقہنی فی الدین۔ آج ہم آیہ نمبر 148 کر رہے ہیں سورہ النساء کی، تو چلیں پہلے اس کو میں پڑھ دیتی ہوں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ تو بیسیکلی اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، یعنی کہ اللہ نہیں پسند کرتا کہ آپ برائی کو کھلم کھلا بری بات کریں یا برائی کو کھلم کھلا پبلسائز کریں۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، سوائے وہی بندہ کی بات، اب کسی کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے، مطلب کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ کھلم کھلا کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات پسند نہیں کرتا کہ کھلم کھلا کوئی بری بات کہی جائے، یعنی کسی کو برا بھلا کہنا، یا آپ کسی کو برائی کی کون سی بات ہوتی ہے، کسی کو گالیاں دینا، جیسے لوگ بہت گالیاں کرنے لگ جاتے ہیں، کھلم کھلا بد زبانی کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کے ایپ کھولنے لگ جاتے ہیں، کسی کی عزت خراب کرنا۔ تو بیسیکلی یہ والا وہ بات ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسے ہے کہ امت کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے اعلانیہ گناہ کے نا۔ تو جو اعلانیہ کھلم کھلا کیا، یعنی رات کو جیسے کسی نے کوئی گناہ کیا اور صبح وہ اس کو اعلان کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، حالانکہ اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے لیکن وہ خود اوپن کر دیتا ہے۔ تو اس سے نا ماحول خراب ہوتا ہے ارد گرد کا، تو اور لوگ بھی ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں کہ چلو اس نے کیا ہے تو ہم بھی شروع کر دیں۔ تو اس لیے نا یہ چیز کو نا پسند نہیں کیا گیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور سمیع علیمن، اور اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کس طرح کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے اور لیکن اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے نا، تو پھر وہ ضرور اس کو کہہ دے۔ جیسے اگر کوئی مہمان نوازی نہ کی جائے، کیونکہ مہمان نوازی بہت ضروری ہے، اور نہ کی جائے تو جائز ہے کہ میزبان کو شکایت کرے جب تک کہ وہ حق ادا نہ کر دے، یعنی کہ اس کو کہہ دے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کو بتاتا پھرے۔ اور نہ کسی کو آپ تنگ کریں، جو بندے بزبان ہوتے ہیں، اس طرح پڑوسی بھی ان سے تنگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی تنگ نہ کیا جائے، یعنی کوئی بری بات کریں یا کوئی گناہ کا کام کر کے آئے ہیں اس کو پبلسائز کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے کہ کس نے کس قدر غلط بات کی ہے اور کیا کیا ہے اور کتنا گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ جو نام یوز ہوئے ہیں نا، سمیعاً و علیما، یعنی اللہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ 149 پہ چلیں جی۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور سابق قدرت ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ معاف کرنا ایک اعلیٰ درجے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے عفون قدیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی بندے کی غلطیاں نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ظاہر نیکی کو کر سکتے ہیں، ویسے تو نیکی چھپا کے کرنی چاہیے، لیکن کچھ نیکی جیسے آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ فرض نیکیاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ فرض ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ والے کو یاد نہ ہو اور اس کو پتہ نہ ہو، اور لیکن اس نے بھی نماز پڑھنی ہے، تو اس طرح کی نیکی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نماز ہے، جیسے روزہ ہے تو رکھا ہوا ہے، روزوں کا مہینہ ہے تو آپ نے روزہ، لیکن جو نفلی چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس کو نیکی کو چھپائیں، بھلے آپ تہجد پڑھتے ہیں یا نفلیں ادا کرتے ہیں یا، تو وہ پھر اجر آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، یہ روزے رکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے، یعنی کھلم کھلا وہ والی جو فرض ہیں، جو زکوٰۃ دینا یا اس طرح کھلم کھلا کر سکتے ہیں، یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے، تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے عفون قدیرہ، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو چیز اعلانیہ نیکی ہے وہ اگر آپ کریں، جو فرائض کی ہے، اور نوافل والی جو ہے وہ چھپا کر کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس چیز کا اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ برائی سے درگزر کرو گے اور لوگوں کی برائیوں سے بھی درگزر کریں، یعنی اگر آپ نے لوگوں کی کوئی چیز دیکھ لی ہے تو اس کو بھی جو ہے آپ معاف کریں اور اس کو بھی نہ اچھالیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا ہے نا۔ تو یہ معاف کرنا ایک اعلیٰ درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے بھی گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آیہ نمبر 150 پہ چلیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یعنی کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں
اور اللہ سے اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک ہی راہ نکالنی چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ، پہلے تو اس کی شان نزول کا وہ دیکھ لیں کہ کیا اس میں خاص کانٹیکس جو ہے۔ پہلی تو بات ہے منافقوں کے لیے بھی ہے، کوئی ایسی بات جب اب لوگوں کو منافق کہنا بھی اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو اس وقت تو سارے خود کو مسلمان سمجھتے تھے، تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں، یعنی کہ کئی لوگ ایسے تھے جو بالکل نہیں مانتے، یعنی شریک کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، مطلب شریک کرتے ہیں یعنی ان کا کہنا نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہ ماننا، تو یہ اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا اور کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا کرتے ہیں، تو بیسیکلی اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں، یعنی اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے میں فرق، یعنی اللہ پر ایمان، رسول پر نہیں، اللہ کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں، جیسے یہ ہے نا، اس طرح فرق کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ شرک کرتے ہیں، بے شک جو کفر کرتے ہیں اللہ کا، یعنی بالکل نہ ماننا اللہ کو، شرک کرنا، اور رسولوں کا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایک کو مانتا ہوں ایک کو نہیں، تو وہ کفر میں ہی آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرق کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کو مانا اور پیغمبروں کو نہیں مانا، یعنی اللہ کی ساری بات نہیں مانی نا، پورا نہیں مانا۔ ایمان میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو پورا کا پورا ماننا پڑتا ہے، یہ نہیں، یہ تو ایک فتنہ کریٹ کرنے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں اللہ کا پیغام لینے کے لیے، انہی کے پاس وہی آئی ہے، وہ آپ کو وہی سنا رہے ہیں اللہ کی، آپ کہہ رہے ہیں رسول کی بات ہی نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ہر آدمی کو تو نہیں دے گا نا، تو اللہ تو سب کو وہ پیغمبر بھیجتا تاکہ ان کو دے۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان اللہ پر لاتے ہیں اور رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہودی جو ہے نا وہ خاص طور پہ یہ فرق کرتے تھے کہ بس ایک دو کو، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے مذہب میں بھی یہ جو حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، پچھلوں کو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے کرسچن ہیں تو وہ عیسیٰ تک مانتے ہیں، وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یعنی کہ کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہیں ماننا نا، جیسے یہ ہے نا بعض من اکفر ببعض، یعنی کہ وہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں نا کہ ہم ان کو مان لیں گے ان کو نہیں مانیں گے، ان کو کچھ کو مان لیتے کچھ کو نہیں، تو ہم بھی ویسے ہی اسی طرح ایمان والے بن جاتے ہیں۔ تو ایمان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں درمیان کا راستہ ہے ہی نہیں، یا تو آپ نے پورا اسلام میں آنا ہے، اس بات کو سمجھیے، یا پھر آپ نے نہیں، یا پھر آپ اسلام پہ نہیں ہیں، مطلب تھوڑا لینا اور تھوڑا نہیں، یہ بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ وہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ پیغمبروں کو مانا کچھ کو نہیں۔ اسلام میں کیا ہمارے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ہر پیغمبر کو ماننا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہر کتاب کو ماننا ہے۔ تو یہ ان کا کیا معاملہ تھا، کچھ کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے، اللہ اور رسول کو فرق کرتے تھے، اللہ کو مانتے ہیں پھر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، یا پھر اللہ کے جو کچھ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ان میں فرق بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے فرق کا میں نے بتایا نا، جیسے ایک کو مانا اور ایک کو نہ مانا، اور حدیث کی جیسے آج کل بھی لوگ جیسے حدیث کو نہیں مانا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کو مانے گا وہ قرآن و سنت پوری طرح پر عمل کرے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، تو مانے گا تبھی وہ صحیح ہوگا۔ تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی چلائیں، اپنی مرضی آپ نہیں چلا سکتے، اور اللہ کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، اور قرآن کے اندر ہی ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کریں آپ، تو وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیچ کا راستہ کوئی بھی نکالیں، بھلے مسلمان ہو بھلے نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ 151 پہ چلیں، اولئک ہم الکافرون حقا، وہ بلا اشتباہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ، یہ جو اس طرح کے ہیں نا جو بیچ کے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو مانا کسی کو نہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ رسولوں پر بھی ایمان ضروری ہے ورنہ تو کافر ہو جائیں گے، جو رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اگر سب پر ایمان نہیں تو مطلب یہاں پہ اس کو کیا کہا گیا ہے، کافرون کہا گیا، اہل الکتاب نہیں کہا گیا، تو کافر ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار ہے۔ آگے 152 میں کیا ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں اور پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ اب اس کا اپوزٹ بتا رہے ہیں کہ کون کافر نہ ہوں گے، کون بیسٹ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں اور اس میں سے کسی میں فرق نہیں کیا، یعنی ان کو کوئی درمیان کا راستہ نہیں کیا کہ یہ بہتر نبی ہم ان کو مانتے ان کو نہیں مانتے، ان میں کوئی درجوں میں بھی فرق نہیں کیا، تو کوئی فرق نہیں کیا، اور تو یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے اجر ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو ماننا ہے۔
سوائے مسلمانوں کے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے اسلام کے کہ وہ ہر نبی کو ہر پیغمبر مانے، لیکن اسلام کا مذہب ایسا ہے کہ ہم جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، کچھ کا 25 تقریباً ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، باقی کافی سارے آئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ہم سب کو مانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، جو ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ کنفرم بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قابض ہے۔ تو بیسیکلی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتا دی کہ نجاحت صرف اسلام میں، اہل کتاب ہوں یا کوئی اور مذہب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ سب کو مانیں گے پیغمبروں کو اور اللہ کو تو، اور ان میں فرق نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، یعنی پیغمبروں میں فرق بھی نہیں کریں گے اور ہر کسی کو مانیں گے۔ 153 پہ چلیں جی۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یسألک ہے نا، سوال کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، یعنی کہ یہودی کی جماعت حضرت کیونکہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ کی وہ 10 کمینڈمنٹس آئی تھی نا، جو ریٹن فارم میں تھی، جو حضرت موسیٰ کے پاس آئی تھی، وہ تختیاں تھیں، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب کیوں نہیں ریٹن فارم میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آتی تھی نا، جو حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے، پھر وہ اس کو یاد ذہن میں ان کی یاد ہو جاتی تھی، پھر وہ لکھواتے تھے، تو بیسیکلی ریٹن فارم میں ڈائریکٹ اللہ کے اس میں نہیں آتی تھی، کیونکہ ہر نبی کے معجزے ڈفرینٹ ہے نا، تو تم کتاب کیوں نہیں تم پر آسمان سے اتری، کیونکہ آگے کیا ہے، اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرت موسیٰ پہ کتاب اتری تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کر چکے ہیں، مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یا مطلب یہ تو کم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کر چکے ہیں، اور کہتے تھے انہیں ہمیں اللہ ظاہر آنکھوں سے دکھا دو، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا مطالبہ ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، یعنی وہاں کوہ طور پہ ہم نے یہ پچھلے صورتوں میں پڑھا بھی ہے کہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاؤ، جس سے پھر السائقہ یہ ہے نا، ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ظاہر کر دکھا دو، اور سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، جس کی وجہ سے اللہ کی کڑک نے ان کو آ پکڑا۔ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے، انسان کی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں رکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نور تجلی کو جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی کو لا سکے، تو اللہ کو تو زندگی میں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ 70 بیسٹ لوگ حالانکہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر لے کے گئے تھے، اور سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ان کی کتنی غلط بات تھی اور کتنی ظلم والی بات تھی کہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ وہاں جا کے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے، یعنی اللہ کی آواز آئی ہے، یا اللہ ان کو حضرت موسیٰ کے ساتھ کنورسیشن کرتے تھے کہ نہیں ہم تو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اور پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایک انہوں نے یہ کیا، اور پھر کھلی نشانیاں آئے، پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے، تو پیچھے کیا کیا انہوں نے، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو بچڑے کو معبود بنا دیا، حالانکہ نشانیاں ان کے پاس کھلی آئی ہوئی تھی۔ کھلی نشانیاں کون سی آئی ہوئی تھی، جو جیسے ان کے سامنے فرعون جو کا انجام انہوں نے دیکھا، سمندر کھلا، اور پہلے اس سے حضرت موسیٰ کی عصا بھی تھی جو سانپ بن گئے، جادوگروں والا قصہ، وہ بھی سارے واقعات تھے، اس کے علاوہ اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے میریکل دکھائے تھے حضرت موسیٰ کے۔ اور جب دریا پار ہوئے، سب سے بڑی بات، اور پھر وہ فرعون کی قوم ان کے سامنے ڈوب گئی، پھر یہ پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا لیا، مطلب حالانکہ ان کو اتنی نشانیاں آ گئی تھیں، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی پھر بھی توبہ قبول کر لی۔ اور موسیٰ آتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مطلب غلبہ دیا، یعنی کہ ان کو ایسا، انہوں نے حضرت موسیٰ کا ایسا روپ تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے نا، ایسی دلیل تھی کہ وہ ان کو کرنا ہی پڑتا تھا۔ پھر جب انہوں نے بشرا بنا دیا تو ان کی سزا تھی نا کہ جنہوں نے یہ کفر کیا ان کو قتل کر دیں، اپنی ہی جو ٹرائب والے ہیں یا رشتہ دار ہیں یا اپنے ہی ان کو کر دیں، تو پھر انہوں نے تبھی توبہ قبول ہوگی، تو انہوں نے کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح، تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو اب سورہ بقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو کہا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب ایک پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ کی طرح تختیاں نہ دیکھیں، ہر نبی کے پاس ڈفرینٹ بکس آئی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں آئی ہیں، ہر کسی کے پاس لکھی ہوئی تختیاں نہیں آئیں، حضرت موسیٰ کے پاس تختیاں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن ہے اور طرح سے آئے، ان کا عصا معجزہ تھا، کسی کا کچھ تھا، مطلب حضرت عیسیٰ کا کچھ اور معجزہ تھا کہ جیسے وہ بیمار کو ٹھیک کر لیتے تھے، اس طرح کے ان کے معجزے لگتے، تو ہر نبی کے اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو میریکلز دی ہیں، تو یہ کوئی
ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان کے پاس آئے وہی آپ کے پاس آئے تبھی آپ نبی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو ان کا تو معاملہ ہے کہ ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں. اگر لکھی ہوئی بھی آ جاتی پھر بھی کون سا انہوں نے مانا تھا. حضرت موسیٰ کو جب یہ لکھی ہوئی کتابیں ملی تھیں، ایون 10 کمانڈمنٹس ملی تھی، تب بھی نہیں مانتے تھے. تو ایون کوہ طور کا پہاڑ ان کے سر پہ آگے کھڑا ہو گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں، تو تب جا کے تو یہ مانے، تب بھی نہیں مانتے تھے حالانکہ وہ تو لکھی ہوئی تھی. 154 پہ چلیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ 154 پہ بتا رہے ہیں طور ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا پہاڑ کا کہ یہ احکامات مانتے ہو کہ نہیں، کیونکہ یہ مانتے ہی نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ اور بتا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کیا. ان پر کوہ طور کھڑا ہو گیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد دیا. تو اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ اور ان کی مسٹیکس بتا رہے ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیا 63 میں بھی پڑھا ہے، 58 میں بھی پڑھا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ دروازے میں داخل ہو جائیں سجدہ کرتے ہوئے، تو پہلی تو بات ہے جب وہ نکلے تھے وہاں فرعون کے تباہ ہو گیا تھا، جب ڈوب گیا تھا، تو پھر جب یہ نکلے تھے تو صحرا میں 40 سال تک یہ گھومتے رہے، کیونکہ فلسطین میں داخل ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا جب حضرت موسیٰ نے ان کو کہا تھا. تو اسی میدان میں گھومتے رہے، اور جب اس دوران حضرت موسیٰ بھی فوت ہو گئے اور پوری جنریشن جوان ہو گئی، تو یوشع بن نون نئی نسل جب جوان ہوئی، ان میں جوش چڑھا، تو انہوں نے پھر فلسطین کو فتح کر لیا. اب جب داخل ہونے کا ٹائم آیا نا، اور شہر کوئی شاید اریحا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ عاجزی کے ساتھ، مطلب جھکے ہوئے ہمبل طریقے سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے تھے نا، بالکل اتنا سر جھکا کے کہ اونٹ پہ تھے تو بہت سر جھکا کے ہمبل طریقے سے، یعنی جب فتح ہو نا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ یہ مطلب ایک مینر سکھا رہے ہیں کہ اتنے اکڑ میں نہ آ جائیں، طریقے سے داخل ہوں. اور آگے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب ان کو کہا گیا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی مجھے اللہ معاف کر دے، نہ کہ، اور یہ انہوں نے اس کی ٹنگ ٹویسٹ کر کے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا گندم. مطلب ہر چیز کو نا نافرمانبردار کر دیتے تھے، ہر چیز کو غلط طریقے سے وہ کر دیتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اس طرح تعظیماً سجدہ کرتے ہوئے، تو داخل ہونا ہے. اور یہ بھی، اور جب ان کو یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے سبت والی جو بات ہے کہ مچھلیاں سیٹرڈے کو نہیں پکڑنی، اور جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے کیا کیا کہ اور صرف انہوں نے عبادت کرنی ہے اور سنڈے کو پکڑنی ہے، تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے سیٹرڈے کو رات کو ہی جو ہے نا جال بچھانے فرائیڈے کو شروع کر دیتے تھے، سیٹرڈے کو نہیں پکڑتے تھے، اور وہ سیٹرڈے کو اوپر آتی تھی جال میں پھنس جاتی اور سنڈے کو ان کو اٹھا لیتے تھے. تو انہوں نے مطلب ایسے گھما گھما کے چکر کرنا، تو مطلب اس سے بھی کر دیں. ان سے عہد لیا گیا اور اس کے جو ہے وہ ان کو احکامات کو مانے، یعنی کہ ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. یعنی مضبوط عہد کیا تھا کہ اس دین کو ماننا، یعنی احکامات دیے ہیں، کمٹمنٹس دیے ہیں، آپ نے اس کو ماننا ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. لیکن انہوں نے ہر چیز کو ہی وہ کہ ہیلے بہانے کر کے غلط کرنا شروع کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پھر، اور انہوں نے کیا کیا، کیسے عہد توڑے، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا. تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عہد توڑنے، یعنی انہوں نے مچھلیاں جیسے منع کیا تھا نہ پکڑا، تو عہد توڑ دیا نا، احکامات کو نہیں مانا تو توڑ دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، عہد توڑ دیے. ایک یہ کیا، اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنا، یعنی اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو نہیں مانا. تیسرا، اور آگے کیا کیا، انبیاء کو ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے. کوئی تفاسیر میں ہے کہ 100 سے زیادہ کو قتل کر دیا تھا انہوں نے ناحق. انبیاء کو قتل کرنا تو ناحق ہی ہوتا ہے نا، کہ ان کا قصور ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ توحید آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ توحید نہیں سن رہے ہوتے. تو یہ سارے جرائم ان کے ہم نے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے پڑھے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھنا تو سورہ بقرہ کی پچھلی ریکارڈنگز دیکھ لیں گے نا، سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ کہنے کی وجہ سے ان کے دل ہمارے اور یہ کہ ہمارے دل تو، اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو دلوں پر پردے ہیں، یعنی غلف ہے نا، یہ جو ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، یعنی ہمارے دل تو محفوظ ہیں، یعنی ہمارے دل میں علم بالکل محفوظ ہو گیا، ہمیں اور سیکھنے کی ضرورت نہیں. یا پھر اس کا یہ مطلب کہ ہمارے دل پر مطلب کوئی چیز اور تمہارا اثر نہیں کر سکتی، انٹر نہیں ہو سکتی، ہمارا دل کورڈ ہے بالکل، ہم جو سیکھ چکے ہیں ہمیں اور نہیں سیکھنا. تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ہم الا قلیلا، ہم نے ان کے اوپر اس وجہ سے، ان کی اسی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس پہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، تو پھر ان کو آگے آپ سیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آپ ہدایت کے راستے میں آنا ہی نہیں چاہتے نا،
ہر چیز میں ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ آپ کو ہدایت کے راستے ملتے ہی نہیں، تو پھر آپ ہدایت میں آ ہی نہیں سکتے۔ 156 پہ چلیں، اور ان کے بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کے سبب، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کفر کی سبب انہوں نے عیسیٰ مطلب حضرت عیسیٰ کا کفر کیا، یعنی کفر کے سبب یعنی جو یہودی تھے وہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پہ الزام لگا دیا حضرت مریم کے اوپر کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، مطلب اس چیز کا بہت بڑا الزام لگا دیا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی پاک باز عورت، ایون حضرت مریم لے جاتے ہوئے گھبراتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نہ بولیے گا، بچہ بولے گا، تو پھر جب وہ گئی تھی نا تو وہ نہ بولی، لیکن بچہ بولا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بلکہ میریکل دکھایا، اور اوپر سے انہوں نے ان کی اور ہی نافرمان برداری کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، یعنی کہ اتنے ان کو معجزے دکھائے، یہ بھی ایک معجزہ ہے نا کہ چھوٹا انفیکٹ بیبی بول رہا ہے، اور یہ اور ہی زیادہ کفر کی طرف آ گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بہتان عظیمہ، یعنی یہ بہت بڑا بہتان ہے ایک پاک بی بی کے اوپر۔ 157 پہ چلیں تھی، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فخر سے کہتے ہیں، یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ مسیح کا لفظ یہاں آیا ہے نا، المسیح عیسیٰ، تو مسیح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ ہوتا ہے جو سیر جگہ جگہ کی سیر کرتے ہیں، یا جو بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں، مساح ہوتے ہیں نا جو آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، تو مساح، تو وہ تو مسیح ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم نے، وہ یہ کہتے ہیں قتل کر دیا، اور رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے رسول تھے نا، رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، نبی ہو سکتے ہیں لیکن رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کو معلوم کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیے، اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیے، اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک ہیں، تو یہ نا شک میں ہی رہ گئے، اختلاف میں کہ مطلب یہ شک میں رہ گئے، یعنی حضرت عیسیٰ کی زندگی انہوں نے اتنی تنگ کی ہوئی تھی، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یوں چلتے ہیں، کیونکہ اتنی تنگ کی ہوئی تھی کہ یہودی ان کو رہنے نہیں دیتے تھے، وہ جنگلوں میں چھپ رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا نا کہ یہودی ان کو مارنا چاہتے ہیں تو جنگلوں میں چھپ رہے تھے۔ تو ایک بائبل جو ہے نا ان کی، کیونکہ کافی ساری بائبلوں کی کتابیں ہیں، تو ایک حواری تھے اس زمانے میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو بہت عرصے بعد جا کے ان کو ملی، اور وہ ابھی بھی شاید ٹرکی کے کسی میوزیم میں سیف ہے، تو وہ جو ہے اس کے اندر جگہ جگہ ایک تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے، کیونکہ ہر پروفٹ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، جو اپنے بعد میں آئیں گے پروفٹ ان کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہوا ہے، اب کیونکہ یہ وہ اس کو مانتے نہیں تو انہوں نے وہ بات باہر نکالتے نہیں، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ چھپ گئے تھے کسی باغ میں جا کے، اور انہوں نے سارے حواری یا 12 تھے، کہیں ہے کہ 17 تھے، تو ان کے ساتھ رات گزاری، اور کیونکہ انہوں نے بالکل سیج ہو چکے تھے، یہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو مارنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے رات بھر ان کو کہا کہ عبادت کریں، اور پھر یہ اپنے کمرے میں گئے اور کوٹھری میں وہاں عبادت کرنے لگے، اور وہاں جو ہے اتنے میں ان میں کہ ایک حواری میں سے ایک حواری، کچھ کتابوں میں ملتا ہے کوئی ایک حواری ہی تھا، یا کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی آدمی تھا جو ان کا اپنا حواری، وفادار حواری تھا، کچھ کہتے ہیں کہ غدار تھا، اس نے جا کے رومنس کو بتا دیا کہ میں حضرت عیسیٰ کو پکڑواؤں گا، اور وہ بندوں کو لے آیا، اور اس نے کہا آپ لوگ باغ کے باہر ٹھہرے، میں باہر ان کو لے آتا ہوں حضرت عیسیٰ کو، جس بندے کو بھی میں کہوں گا میرے آقا تو وہ سمجھ جائیے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ باہر کھڑے ہو گئے فوجی جو تھے، تو یہ اندر گیا، تو اس نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ اس وقت اندر عبادت کر رہے تھے، تو ایک دم چھت کھلی کوٹری کی، اور آسمان سے فرشتے آئے اور وہ حضرت عیسیٰ کو لے کے چلے گئے، اور اس وقت اس حواری کی شکل کی شبہ ایسی کر دی اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت عیسیٰ کی ہے، تو جب یہ باہر نکلا نا، اور ایک دم ایسے ہبڑ دبڑ مچ گئی کہ گھبرایا، یہ بھاگا ہوا باہر نکلا، تو اور حواری جو باہر تھے وہ بھی آئے، تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں لگا یہ حضرت عیسیٰ ہی ہیں، تو انہوں نے ان کو، جیسے ہوتا نا آپ کو ایک دم کسی کی شکل ایسے لگنے لگ جاتی ہے کہ جیسے بالکل وہی ہیں، تو وہ ان کو کہنے لگے اور میرے آقا، تو وہ سمجھے یہی بندہ ہے، تو وہ اس کو ساتھ لے گئے، جب وہ اس کو ساتھ لے گئے، اور فوجیوں نے سولی چڑھا دیا، اور وہ یہ کہے بھی میں وہ نہیں ہوں، تو یہ ایک کچھ کتابوں میں تو یہ ملتا ہے، کچھ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب اپنے حواری بلائے تو ان میں سے کسی کو کہا کہ کون جو ہے
میری شبہات لے گا تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا کی وہ دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں. تو وہ ایک نے کہا کہ میں دیتا ہوں. لڑکا سا تھا، 3 دفعہ انہوں نے پوچھا اور تینوں دفعہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جگہ میں آ جاؤں. تو پھر ان کو فرشتے اوپر لے گئے اور ان کی شکل ایسے بن گئی اور کہ فوجی آئے اور ان کو پکڑ کے لے گئے. لیکن جیسا بھی معاملہ تھا نا، جس بندے کو پکڑ لے گئے وہ حضرت عیسیٰ کا نہیں تھا، کیونکہ بعد میں شک میں تھے. پہلی بات تو یہ کہ جب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، اور وہ پھر وہ فوجی یہ سوچنے لگے کہ جو بندہ اندر گیا تھا حضرت عیسیٰ کو بلانے، وہ بندہ کدھر گیا؟ اگر یہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر وہ بندہ کدھر گیا؟ وہ نہیں ملا ان کو. تو وہ ایک شک اختلاف، یعنی وہ ایک شک میں پڑ گئے. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ہے نا، تو شبے میں ڈل گئے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ وہ بندہ ہے جو حواریوں میں سے ایک وہ ہو گیا تھا، تو پھر بھی ان کو یہ تھا کہ یہ شور نہیں تھے وہ کہ یہ وہی ہیں کہ نہیں. تو ان میں نا یہ اس چیز کا اختلاف تھا کتابوں میں. تو جس بندے نے بھی جاسوسی کی وہ کہاں گیا؟ تو شکل عیسیٰ جیسی ہے یا باڈی، انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کا باڈی کا جو فگر ہے وہ حضرت عیسیٰ جیسا نہیں ہے، جو بعد میں لے گئے. دوسرا اگر کیس مانے کہ وہ انہی کے حواریوں میں وفادار حواریوں میں سے ایک تھا، تو پھر بھی وہ ان کی ایج کا نہیں تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو 30 ایئرز میں نبوت ملی تھی، تو تقریباً 33 ایئرز کے تھے جب وہ اٹھا لیے گئے. تو اس طرح سے مطلب یہ مسئلہ تھا. تو یہ اس بارے میں ان کو شک میں ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ ان کی شکل ویسی ہے کہ نہیں، کہ انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل کیا ہے کہ نہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ انہوں نے ان کو سولی چڑھایا ہے، نہ ان کو قتل کیا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. جیسے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک معجزہ تھی، ویسے ان کا اٹھا لینا بھی ایک معجزہ تھا. اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اور اللہ پاورفل ہے. اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی ساری وہ ہے نا رحمت، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بچا لیا اور اوپر بلا لیا. 159 پہ چلیں. اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن پر گواہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ موت سے پہلے ایمان لے کر آئے گا. یعنی موت جو ہی کی زمین ہے نا، موتی ہی، یا تو وہ جاری ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، کہ اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان لے کے، یعنی جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو اہل کتاب پھر ایمان لا چکیں گے، کیونکہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہی ہیں، تو وہ سارے حضرت عیسیٰ کی بات مانیں گے اور وہ دوبارہ سے ایمان لے آئیں گے اور کفر ختم ہو جائے گا. یعنی حضرت آخری حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ آسمان سے نیچے اتریں گے تو اللہ کی عبادت کی طرف سب کو بلائیں گے. تو پھر یا تو اس کا یہ معاملہ ہے، یا پھر اس کا یہ معاملہ ہی کا کہ جب مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو جب جیسے فرعون تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے فرشتے دیکھ لیے، تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ کا خدا پکا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے نا. ایسے جب کوئی یہودی یا اہل کتاب والے جو ہیں وہ مرنے لگتے ہیں، تو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے، جب فرشتے آنے لگتے ہیں، موت کا وقت سر پہ ہوتا ہے جب، تو وہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ غلط تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. یا پھر اس میں یہ معاملہ ہے کہ یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. لیکن زیادہ اس پہ یہی جاتا ہے کہ یہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ سب کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرح سے کہ ایمان پہ لے آتے ہیں. اور کیونکہ حضرت عیسیٰ کا بہت سی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے اور پھر وہ دجال کو ماریں گے، اور بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ شام اور عراق کے علاقے میں سے آئیں گے، اور جو ہے جب سارے لوگوں کو ان کی جہاں تک نظر جائے گی اور جہاں تک ان کا سانس جائے گا، جو کافر دیکھیں گے اور وہ کافر کوئی نہیں رہیں گے اور ایمان والے آخر میں بچ جائیں گے. اور اس وقت دجال کا دور ہوگا اور دجال کو سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی بھی نہیں مار سکے گا، اور وہ لد کے مقام پہ جا کے، جو کہ اسرائیلیوں کا وہ ہے، ادھر جا کے اس کو جو ہے نا مار دیں گے. اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو لے کے پہاڑ میں چلے جائیں گے، اور پھر یجوج مجوج آئیں گے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یجوج مجوج سارے مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، وہ ہو جائے گی، صفائی ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ 40 سال تک رہیں گے، جو ہے یا تو پھر 33 ایئرز کے تھے تو پھر ٹوٹل 40 رہیں گے، یا پھر آگے 40 رہیں گے، یہ کنفرم نہیں ہے ابھی. اور شادی بھی کریں گے اور فوت بھی ہوں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں یہ حضرت عیسیٰ کی بارے میں تفصیلات جو ہے نا بہت تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 10 نشانیوں میں ایک نشانی قیامت کی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا آنا بھی ایک نشانی ہے، یعنی کہ وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر فوت ہوں گے.
تو پراپر، کیونکہ ہر زیرو نے مرنا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہوا ہے سائیکل۔ 160 پہ چلیں جی۔ تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دی۔ یعنی کیونکہ یہودیوں کا کیا مسئلہ تھا کہ جو اپنے جب بندہ اپنے اوپر ظلم کر دیتا ہے، جیسے اتنا نافرمان بردار ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی نا وہ حرام کر دی، یعنی اللہ کے راستے سے روکتے تھے نا، کیونکہ ان پر حرام کر دی، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، کیونکہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، تو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے طیب چیزیں ان کے لیے حرام کر دی۔ یعنی جیسے ہم نے پڑھا ہے جیسے ناخن والا جانور، چربی اور یہ چیزیں حرام کر دی تھی، حالانکہ ان پہ پہلے وہ حرام نہیں تھی۔ یعنی کہ دنیا میں بعض وقت گناہوں کی وجہ سے نا آپ اس طرح لے لیں کہ نعمتیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں آپ وہ یوز نہیں کر سکتے، جیسے بہت امیر لوگ ہوتے ہیں اور اتنے ظلم لوگوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود فریج بھرے ہوتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس طرح ان کی حالات بیماری کے ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ کھا نہیں سکتے۔ تو اس طرح یہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، ان کے کوشچننگ پوچھنے سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور کہنا نہ ماننے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ان کے ساتھ یہ کر دیا۔ 161 پہ چلیں کہ اور اس سبب سے بھی کے باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کو منع کرتے تھے کہ سود لیتے تھے، ان کا آج بھی کئی یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے ہم سود نہیں لیتے لیکن اور ہر کسی سے لینا ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، لیکن یہ احکامات نہیں مانتے تھے نا، بالکل اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، جب قرآن ہمارے لیے کتاب آئی اور اس میں احکامات ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے نا تو پھر بھی ہمیں بھی بہت غلط ہو جائے گا، اور غلط کام کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے باوجود کہ سود سے منع کیا تو لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور یہ کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اموال الناس بالباطل ہے نا، تو باطل طریقے سے کھانا مطلب تاکہ لوگوں کی چیزیں کھا جانا، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لینا، زمینوں پہ قبضہ کر لینا، حرام طریقے سے، یعنی کام لوٹ مار کر کے لوگوں کا مال کھانا، جو کہ اسلام میں بالکل منع ہے۔ اور آگے کیا ہے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ان کو کافر کہا ہے، یعنی اہل کتاب نے کہا کافر، اعتدنا للکافرین منہم عذابا الیما، ان کافروں کے لیے یعنی ایک دردناک عذاب ہے۔ آیہ نمبر 162 پہ چلیں۔ مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو اہل کتاب ایمان لائے ہیں، یعنی راسخ ہیں، علم میں پکے ہیں، ان میں کون سے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، وہ کافی ربائے تھے اور اسلام لے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو علم میں پکے ہیں، ڈیپ نالج رکھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں، علم جانتے ہیں، اور علم میں ایمان لانے والے، یعنی ایمان لانے والے علم میں پکے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے کے آئے ہیں، اور جو مومن ہیں، جو مومن اور نیک ہیں، وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی، اور کس چیز، کون سی کتاب نازل ہوئی، قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی، یعنی پہلے والی جو بھی کتابیں ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں، یعنی اللہ اور روز آخرت کو ماننا بھی ضروری ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، یعنی کہ ہر اور کتابوں پہ بھی پوری طرح ایمان رکھتے ہیں، ان کو عنقریب اجر عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ایسے علم والوں کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ چلیں جی، یہ آج کی آیات ہیں، اور پھر آگے انشاءاللہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔